سوچئے آپ ایک ایسے طیارے میں بیٹھے ہیں جس کے نیچے صرف اندھیرا سمندر ہے، اوپر صرف بادل، اور ریڈیو پر آخری آواز آتی ہے مجھے سگنل چاہیے، فیول ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد خاموشی، نہ کوئی ملبہ، نہ کوئی لاش، نہ کوئی واضح جواب۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہوا بازی کے راز کی، ایک ایسی خاتون پائلٹ کی جو تاریخ میں امر ہو گئی لیکن خود تاریخ سے غائب ہو گئی۔ یہ ہے امیلیا ایئرہارٹ کا پراسرار انجام۔ ناظرین، 1 جون 1947 کو امیلیا ایئرہارٹ نے ایسا سفر شروع کیا جو اس سے پہلے کسی خاتون نے مکمل نہیں کیا تھا۔ 29,000 میل کا خطرناک سفر، 20 سے زائد بار ری فیولنگ، مختلف ملک، نامعلوم موسم، اور ہر لمحہ موت کا خطرہ۔ امیلیا صرف پائلٹ نہیں تھی، وہ ایک علامت تھی حوصلے کی، جرات کی، اور ناممکن کو ممکن بنانے کی۔ ان کے ساتھ تھے فریڈ نونان، ایک ماہر نیویگیٹر جن پر پورے مشن کی کامیابی کا دارومدار تھا۔ امیلیا اس سے پہلے بحریہ اوقیانوس کو تنہا عبور کر چکی تھی، اور 14,000 فٹ کی بلندی پر پرواز ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ سفر عام نہیں تھا، یہ تاریخ بنانے والا سفر تھا۔ 2 جولائی 1937 ہاولینڈ جزیرے کے قریب امیلیا نے امریکی کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا۔ مجھے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے سگنل چاہیے، فیول ختم ہو رہا ہے۔ کوسٹ گارڈ کے مطابق سگنل اتنا مضبوط تھا جیسے جہاز ان کے سر کے اوپر ہو، لیکن جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ جہاز، نہ آواز، صرف ایک سوال: جہاز کہاں گیا؟ آخر ہوا کیا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب یہ مشن ایک تاریخ ساز سفر سے دنیا کا سب سے بڑا معمہ بن چکا تھا۔ ناظرین، امریکی حکومت نے فوراً سرچ آپریشن شروع کر دیے۔ فضائی جہاز، امریکی بحریہ، جدید ٹیکنالوجی، ہر ممکن کوشش۔ 19 جولائی 1937 تک یہ سرچ جاری رہی۔ $4 ملین سے زائد خرچ آیا، جو اس وقت امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا سرچ آپریشن تھا۔ لیکن نتیجہ: نہ ملبہ ملا، نہ لاشیں، نہ کوئی پختہ ثبوت، اور آخرکار 5 جون 1939 کو امیلیا ایئرہارٹ کو قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ درجنوں تھیوریز سامنے آئی۔ نیویگیشن کی غلطی، فیول ختم ہو جانا، سمندر میں گر کر تباہی، گارڈن جزیرے پر لینڈنگ، جاپانی فوج کے ہاتھوں گرفتاری، جنگی قیدی بننا، نیا نام، نئی زندگی، انسانی ہڈیوں کا ملنا، اور پھر ان کا پراسرار طور پر غائب ہو جانا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے امیلیا کو جاپان کی جیل میں دیکھا ہے، کچھ نے کہا وہ زندہ بچ گئی ہیں اور اپنی شناخت بدل لی ہے۔ نیشنل جیوگرافک تک نے ڈاکومنٹری میں یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور 1940 میں ملنے والی 13 انسانی ہڈیاں پہلے مرد کی قرار دی گئی اور پھر وہ بھی غائب ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی سچ کو چھپا رہا تھا؟ ناظرین، 2003 اور 2006 میں ڈیپ سی سونر ٹیکنالوجی سے سمندر کی تہہ تک سرچ کی گئی، $4.5 ملین کا خرچ ہوا، اور پھر 2024 میں ڈیپ سی ویژن ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک آبجیکٹ ملا۔ دنیا نے سمجھا شاید راز کھل گیا ہے، لیکن وہ صرف ایک چٹان نکلی۔ ایک بار پھر امید ٹوٹ گئی۔ ناظرین، تقریباً 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن سوال آج بھی وہی ہے: امیلیا ایئرہارٹ کا جہاز کہاں گیا؟ کیا وہ سمندر میں ڈوب گیا؟ کیا وہ قید ہو گئی یا کیا وہ زندہ بچ گئی ہیں؟ کیا یہ تاریخ کا حادثہ تھا یا تاریخ کا سب سے بڑا چھپایا گیا راز؟ شاید ہم کبھی سچ نہ جان سکیں، اور شاید یہ معمہ ہمیں یہ یاد دلاتا رہے کہ کچھ راز وقت کے ساتھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دنیا کے ایسے ہی اور حیران کن راز، تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسا راز لانے والے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہیں۔